تجارت کے اصول بہت زیادہ آتے ہوں اور دکان اور کاروبار اس طرح کا اس نے شروع کیا ہو جس کی مارکیٹ میں مانگ ہو، تو بڑے سیانے آدمی تھے، صالح آدمی تھے، کہنے لگے حضرت سب سے کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتماد کریں، وہ کامیاب آدمی ہو، لوگوں کا خیال ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، وعدوں کا پابند ہے، جو کہے گا وہی دے گا۔ ملت کے جوانوں یاد رکھنا، تمہاری سچائی، تمہاری دیانتداری، تمہارا اپنی بات پر ڈٹنا، سچ کے لیے کھڑے رہنا، یہ تمہیں معاشرے میں مضبوط کرے گا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتی، کوئی چیز نہ دے، بس سچ تو بولا کر، تو جہاں جاتا ہے وہیں بتایا کر۔ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ماں کہے اپنے بچے سے کہ بیٹا سچ بولا کر، تو پتہ نہیں کتنی ڈنگے مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مفت کی بڑکیں سناتا ہے۔ اپنے مزاج کو سچ والا کریں، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا خط ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچا تو میں ان دونوں اسی ملک میں تھا، اس نے مجھے بلا لیا، مجھے بلا کے اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ میں اس وقت مخالف جماعت کی سربراہی کرتا تھا، تو جب کوئی مخالف ہوتا ہے تو وہ حق میں بات تو نہیں نہ کرتا، کہتے جتنی مخالفت میں باتیں میں کر سکتا تھا کی۔ نوجوانوں کی توجہ ہے میری بات پر؟ چلے میں ایک دعا مانگنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ اللہ کرے کبھی کبھی آپ کی موبائل سے توجہ ہٹے بھی، آمین تو کہہ دیں۔ دعا مانگی ہے یار، اس پر تو آمین کہو نا، اس پر تو آمین کہو، دعا پر تو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں مجھ سے اس نے بڑے سوالات کیے حضور کے بارے میں۔ پہلے اس نے پوچھا آپ کون ہیں، تو میں نے بتایا کہ میں ان کا رشتے میں چچا ہوں، عرب کا سردار ہوں۔ اس نے بڑے سوالات کیے، میں نے جواب، اس نے آخر میں ایک سوال پوچھا، کہنے لگا یہ بتائیں وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ کر گیا، کئی سوچیں آئیں کئی گئیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا سردار بولتے کیوں نہیں؟ تم نے کہا نا تمہاری مخالفت ہے، تم مخالف جماعت کی سربراہی کرتے ہو، جنگیں لڑتے ہو، بتاؤ کبھی؟ یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ جھوٹ کا نام بدل دیا آج لوگوں نے، کہتے ہیں جی میں نے کوئی بہانہ کر دیا تھا۔ اور بہانہ نہیں کیا یار، تو نے جھوٹ بولا تھا، تو نے غلط بیانی کی تھی، خلاف واقعہ بات کی تھی۔ ذرا ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے تم جب کہتے ہو نا کہ میں جمعے کی نماز 2:15 بجے پڑھاؤں گا، تو پھر تمہیں 2:15 ہی پڑھانی چاہیے، تم نے ممبر پہ وعدہ کیا۔ یہاں تمہیں کہنا چاہیے تھا 2:15 بجے آ جانا، مناسب وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے گی تاکہ اس میں گنجائش رہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا آپ نے تو یہ کہا تھا، اب اس میں تبدیلی کیسے آئی؟ اپنی زندگی میں آپ سچ بولیں تاکہ اعتماد کیا جائے، آپ بھروسہ کیا جائے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑے دعوے کر لیں، ایک آدھ کام کر لیں زندگی میں، بہت زیادہ چیزوں کو حاوی نہ کریں، پر جو کریں وہ صحیح کر کے کریں، جو کریں اس میں آپ سچے ہوں، دیانتدار۔ کہتے ہیں ابو سفیان سے کہا کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کئی سوچیں بدلی۔ پھر بادشاہ پکارا، کہا بولتے کیوں نہیں؟ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے میں نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی اور میں نے کہا بادشاہ سن، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر بھی دیکھا، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی بیٹیاں چاروں ان کی گود میں کھیلتی بھی دیکھیں، میری آنکھوں کے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر یہ بات پکی ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔
حضور علیہ السلام کی زبان نور سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کہتے ہیں سناٹا چھا گیا میری بات پر، خاموشی طاری ہو گئی، دیر تک خاموشی رہی۔ بادشاہ نے چادر اٹھائی اور چلنے لگا تو میں نے کہا بادشاہ آپ نے اتنے سوالات کیے، میں نے اتنے جواب دیے، رزلٹ بھی تو اناؤنس کرو، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا اس ساری بات کا؟ تو کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکلا ہے۔ کہا کیا نکلا؟ کہنے لگا جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نوجوانوں سچی بات دھیان رکھنا ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے نور۔ دنیا مسلمان کا شکوہ کرتی ہے کہ یہ سچ نہیں بولتے، اللہ ماشاء اللہ۔ مزاجوں میں وہ صداقت، وہ دیانت، وہ پاسداری مثالیں دیا کرتی تھی دنیا کے مسلمان کا وعدہ یہ کبھی غلط ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی بہت بڑی سنت ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا عظیم سنت ہے، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی عظیم سنت ہے۔ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کی عداوت پال رکھی؟ ہو گئی غلطی، ہو جاتی ہے انسان سے، چھوڑ دے، وقت گزر گیا، آپ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ جس بندے کے ماشاءاللہ پوتے بھی بڑے ہو گئے ہیں نا، اس کی بھی دوبارہ سسرال والوں سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ جو جب اس کی منگنی ہوئی تھی نا اس وقت سے بات شروع کرتا ہے، اوکے اب تو تیرے پوتے بھی بڑے ہو گئے، دے دے معافی۔ وہ جی منگنی کے ٹائم انہوں نے یہ کہا تو چھوڑ دے یار، اب تو بات پرانی ہو گئی بہو سے غلطی شروع میں ہو گئی، بچی ہے، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، بس معاف کر دے، اب چھوڑ دے، بات کو بھول بھی جا۔ لیکن ہمارا مزاج کسی وقت صلح کر لیتے ہیں پر معافی دیتے، یہ پتہ لوگ بے چین کیوں رہتے ہیں، بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ یا آپ کا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا یا کرتے کا تو پوری محفل میں کسی کو نہ پتہ ہو ٹوٹا ہے، تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بے چین رہتا ہے، کیونکہ ایک بھی بوجھ طبیعت پر ذہن پر ہو تو وہ بندے کو بے چین رکھتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جس کے دل پر سینکڑوں بوجھ ہو، حسد کا، بغض کا، تکبر کا، عداوت کا، بدی کا، کسی کا برا چاہنے کا، یہ کبھی بندہ یہ بہک ہو جائے نا، کبھی معاذ اللہ یہ رسوا ہو جائے نا، کبھی گر جائے نا، اتنے بوجھ جس نے پالے وہ سکون سے جیے گا؟ چھوڑ دے، دل خالی کر دے اپنے دل کو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو دھولا ٹکڑا دل دا۔ اس کو دل نہ اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ضرب مضبوط ہو تو پھر دل کو بیدار کر، بوجھ اتار دے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ انسانوں سے ہو جاتی ہیں نا کمزوریاں، رہ جاتی ہیں، لیکن اتار پھینکے۔ او بھائی اللہ نے جسے جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں چکر میں پڑنے والے، ادھر کیسے چلا گیا ادھر، اور پھر ہمارے ہاں تو عداوتیں پیدا کرنے کا پورا ماحول ہے۔ کسی نے آپ کی تعریف کی، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو فلانا آپ کے خلاف باتیں کہہ رہا تھا، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں پہلے تو مزے لے کے سنتا رہا، بتانے آ گیا ہے۔ جو ہمارے مخلص ہوتے ہیں ان کے سامنے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی خلاف بات کر کے، ہوتی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ وہ جو تھوڑی سی ہاں کرتا ہے نا اس کو پھر بندے کو چار باتیں سناتے ہیں، تو پہلے تو نے لطف لیا، پورا بات کو سنا، اب لڑائی کرانے آ گیا۔ او خدا کے بندے، عداوتوں کا تو نمائندہ بن گیا، تجھے محبتوں کا نمائندہ بننا چاہیے تھا۔ حکم تو یہ تھا کہ ملایا جائے، اور تو توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ ہو جاتی ہیں کمزوریاں لوگوں سے، دل میں بوجھ نہیں رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہے چونکہ، اور میں آپ کو حضور کا اسوہ مبارکہ سنا رہا ہوں۔
حضور علیہ السلام جب ہجرت فرمانے لگے نا تو کریم محبوب کا قلب اطہر، دل مبارک، حضور کا دل چاہا کہ میں نا بیت اللہ شریف کو اندر سے نہ دیکھ لوں. وہ ہمارے کئی حکمران بھی ہمیں بتاتے ہیں نا، میں نے کعبہ اندر سے دیکھا ہے. سنا نا جی آپ نے کہیں سے، میں کعبے کے اندر گیا ہوں، بڑی سعادت ہے، انکار نہیں. پر میرے بھائی کعبے کے اندر جانا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے. تو یہ بتاتا ہے میں کعبے کے اندر گیا تھا، یہ بتا کعبے والے رب کی بات کتنی مانتا ہے. کعبے کے اندر تو 360 بت بھی بڑا عرصہ رہے، اندر جانا سعادت ہے، انکار نہیں. لیکن یہ بتا کہ بیت اللہ شریف والے رب کی بات کتنی مانتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی اس کا رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، تیرے اوپر اثر بھی تو ہونا چاہیے نا. اور میرے بھائی لوگ ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو چینج ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بدلو یار تھوڑا سا، مجھے کوئی سویٹر لا کے دو، کوئی چادر لا کے دو، میں نے تھوڑا سا. اور تو بیت اللہ شریف سے ہوا ہے. کیا کہا تھا بابا بلے شاہ صاحب نے؟ کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمان دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ بتاؤ تو صحیح تم نے کیا طرز افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد اس سے پر ایمان لاتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو اہل یہود کا انداز ہے. اپنے دل کو کھلا رکھے، گنجائش رکھے. صبح اٹھے تو کسی کے لیے عداوت نہ، کوئی بغض نہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. پورا دل صاف ہو، کھلا ڈھلا، اپنی موج میں رہیں. کیا ضرورت ہے بلا وجہ وہ کدھر چلا گیا وہ. ایک دوست میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تینوں کسے بندش کر دیتی. میں کہا پہلے تو پیر کدی میں نے ملائے نہ چاٹوں، اس کی بندش تو ٹھیک کروں. تیرے دل میں بغض پیدا کر دیا ہے، تو کبھی سوچے گا کہ جناب میرے رشتہ داروں نے جادو کرا دیا ہے، کبھی تو دوستوں پہ شک کرے گا. اور چھوڑ. پیر صاحب کا کام تو یہ تھا کہ دلوں میں گنجائش کرتے، لوگوں کو پیار کا سبق دیتے. اور پھر میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک سوال کا جواب آپ نے جلدی سے دینا ہے. یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے رزق ہماری طرف بھیجا تھا اور رستے میں کسی بندے نے بندش کر دی؟ جلدی جلدی بتاؤ. نہیں، اللہ نے بھیجا تھا، بندے نے پہنچنے نہیں دیا. کیا مذاق ہے، کیسی عجیب بات. اور نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات جادو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کس طرح کی کا بندش کرا دی فلانے نے؟ ادھر آ رہا تھا رستے میں کسی نے روک دی. کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے. دلوں میں عداوتیں پیدا کرنے کے لیے کہانیاں سناتے ہو، دکانداری چلانے کے لیے. پہلے پیر اسباق پڑھایا کرتے تھے، قرآن و سنت کے سبق دیتے تھے. اب اللہ خیر کرے 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک تعویذ مردوں کو ملیں گے اور عصر سے مغرب تک عورتوں کو ملیں گے. بھئی آپ کا کمال کیا ہے؟ یہ کون سا طرز آپ نے اپنایا؟ یہ کون سی فقیری آپ نے شروع کیا؟ حضرت سلطان باؤ فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. خدا را دین کے طرف رجوع کریں، مسلح کو آباد کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کے حضور حاضر ہوں، سارے معاملات اللہ بہتر فرما دے گا. عداوتیں نہیں، بغض نہیں، دل کشادہ. حضور کا قلب اطہر چاہا ہجرت کے وقت کہ میں نہ بیت اللہ شریف کو اندر سے دیکھوں. عثمان ابن مظعون کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، عثمان ابن طلحہ کے پاس. تو حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. وہ آئے تو محبوب نے ہجرت کے لیے جانا ہے، حضور نے مکہ شریف سے مدینہ تشریف، فرمایا ذرا بیت اللہ اندر سے کھول دو، میرا دل چاہتا ہے میں دیکھ لوں. عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے نہیں دوں گا میں چابی. حضور کو بڑا پیار ہے بیت اللہ شریف سے، کھول دو اندر سے. میں نہیں دیتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا
جب یہ چابی میں تم سے لوں گا پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ اب اس تکلیف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کا قلب اطہر چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کر کے جاؤں، اور ایک شخص کہہ رہا ہے نہیں دیتا میں، اور وجہ بھی کوئی نہیں۔ اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے روٹین میں بھی، کیونکہ بنو ہاشم تو متولی تھے نا کعبے کے، روٹین میں سماجی طور پر بھی اخلاقاً بھی حق بنتا تھا کہ حضور کو چابی دیتے، محبوب جس خاندان سے، انہوں نے نہیں دی۔ حضور تشریف لے گئے، 10 سال کے بعد واپس آئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب مدد آ گئی، اللہ کی فتح کا وقت آیا، کریم واپس آئے، اور حضور علیہ السلام نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حضور نے سفر فرمایا، مکہ فتح ہوا۔ اب محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ کو۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان کہتے ہیں جب مجھے پیغام گیا نا تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں چابی لے لوں گا، اور بندے کو پتا تو ہوتا ہی ہے نا جو اس نے کیا ہوتا ہے، پتا کہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا پردہ چاپایا ہی تیرا پلا ہو سی، خبر تو تھی نا ساری۔ عثمان کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا تو میں کانپنے لگا، چابی حضور نے لی، اندر سے بت نکالے، بیت اللہ شریف کو صاف کیا۔ اب حضور نے پھر بلایا، آپ توجہ فرمائیں، میں کہہ چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی اس بات کی، اس وقت بڑا دل چاہتا تھا محبوب کا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، نہیں دی انہوں نے چابی۔ اب حضور نے دوبارہ بلایا، عثمان کہتے ہیں میں دوبارہ آیا اور میرے گویا ذہن میں یہ خیال تھا اب سزا ملے گی، چابی تو محبوب لے چکے، اب چونکہ میں نے جو جرم کیا تھا سزا والا تھا، لیکن یہ حضور کا قلب اطہر ہے۔ اس نے جب جاتی دفعہ دکھ دیا تو کتنا بڑا دیا، بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی، محبوب نے بلایا۔ اور عثمان کہتے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو حضور فرمانے لگے عثمان یہ چابی میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تم سے لوں گا، اب میں نے لے لیا۔ فرمایا یہ بھی میں نے کہا تھا نا جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ یا رسول اللہ کہا تھا، کہتے میں کانپ رہا ہوں، ڈال رہا ہوں پر قربان جاؤں۔ حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے چابی تمہیں ہی واپس دے دوں، تمہیں ہی دے دوں، قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی نہیں لے گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں لوگوں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی، گویا ایمان آ رہا تھا، وہ چابی آتی گئی اور میں مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھتا گیا۔ دل اتنے ہمارے تنگ ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو ایک بندے نے تبصرہ کیا وہ یہاں نہیں نہ آتا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے میں کوئی نبی ہوں معاذ اللہ، یہ تم نے کیا بات، دعا کرو اللہ اس کے ایمان کو سلامتی عطا کرے، وہ جہاں رہے عقائد پر پختہ رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ذرا سی باتوں میں ہم عداوت کو، یار اختلاف رائے ہو جاتا ہے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر فروع میں کبھی اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو جس طرح آپ اپنے حمایتی کی بات دلیری سے سنتے ہیں، آپ اپنے مخالف کی بات بھی دلیری سے سنیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کسی سے بھی اختلاف کریں تو اختلاف دلیل کی حد تک ہو، دلیل مل جائے تو اختلاف ختم۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ موبائل پہ توجہ ہے کہ میری بات پر توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جنہوں دی موبائل دے توجہ ہے وہ ہاں نہ ہی نہیں کر دے، کیونکہ وہ پکے نہیں، کہنے تھوڑی دیر پہلے پہ سنے ہیں پہ جھوٹ نہیں بولنا، لہذا ہاں نہ ہی نہیں کرتے ہم، ادھر ان کی توجہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے پچھلے دنوں کہ آج کل لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی اور وہ بیمار ہوتے ہیں۔ کیوں بھلا نہیں ہوتی؟ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے تو ذہن نہیں سوتا، وہ موبائل میں الجھا رہتا ہے۔ اتنا نہیں سوار کرنا ذہن پہ، ضرورت کی چیز کو ضرورت بنانا ہے۔ نفسیاتی مسئلہ کسی سے اختلاف کرنا ہے تو دلیل کی حد تک، دلیل مل جائے تو اختلاف، ہمارے اختلافات دلیل کی حد تک نہیں۔
ہم کسی بندے پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، وہ ہمیں کلیئر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو انگنو بھی 10 پڑی 6 مہینے پہلا گل ہوئی